अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन बढ़ती चली जा रही हैं, बॉर्डर्स गर्म हैं, फौजें आमने सामने खड़ी हैं और पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर जो ऑपरेशन तैयारी है मुकम्मल कर दी गई है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा भारत के अंदर जो अहदाफ हैं उन्हें लॉक कर दिया गया है, यानी वो निशाने पर हैं, वो टारगेट पर हैं और विद इन सेकंड उसके बाद फिर उनकी जो अस्थियां हैं वही इंडिया बहा सकेगा, उसके बाद वो नजर नहीं आएंगे। इसमें जो इंडियन एयरप्लेन कैरियर्स हैं वो शामिल हैं, इंडिया की हसास इमारतें हैं वो शामिल हैं और ये पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पर हैं। लिहाजा जो ही इंडिया की जानिब से किसी भी तरह का कोई एडवेंचर या ट्राई करने की कोशिश की जाएगी, विद इन नो टाइम स्ट्राइक बैक किया जाएगा। विद इन सेकंड्स इंडिया के अंदर स्ट्राइक किया जाएगा। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है तमाम तर जो बैनुल अक़वामी एक्सपर्ट्स हैं और जो दुनिया भर में रिपोर्ट हो रहा है वो ऑब्वियस है कि इंडिया जहां पर इसे पॉलिटिकली ले जा चुका है, मोदी इस अपने मुल्क को यहां पर फंसा गया है कि उसके लिए ये जरूरी है, यानी अब उसके लिए छोटी मोटी स्ट्राइक करना या कहीं पर झड़प करना जरूरी है, लेकिन यहां से तैयारी मुकम्मल है। अब नाज़रीन, दो अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ भारतीय मीडिया है, इंडियन मीडिया है, बिल्कुल पागल हुआ है, यानी वो बिल्कुल, मैं देख रहा था, गंजे हो गए, उनके सरों से बाल उतर गए, उनके चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई, 2-4 दिनों में ही वो बुढ़े लगना शुरू हो गए, उनकी आवाजें बैठ गई हैं, उनका मीडिया पागल हो गया है, उनके मुंह से थूके खत्म हो गई हैं, बोल बोलकर अल्फाज उनके पास खत्म हो गए, लेकिन वो एक बना रहा है, जंग का माहौल बना रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से मीम्स की भरमार हो रही है, यानी पाकिस्तान में जितने इस जंग के ऊपर मीम बन रहे हैं इतने शायद ही कभी बने हो। ये मैं देख रहा था, अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर जाकर लोग लिख रहे हैं कि जल्दी जल्दी जंग शुरू करो। हमारे बच्चे सुबह उठकर दरवाजा खोलकर पहले यही पूछते हैं कि जंग लगी या जंग नहीं लगी। फिर बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अच्छा मैं सो रहा हूं, जंग लगी तो मुझे जगा देना, जल्दी मार्केट चढ़ो, वापसी पर जंग भी लग जानी है। तो पाकिस्तान में जंग के ऊपर बाकी लोग ये कह रहे हैं कि हम कपड़े इस्त्री कर लें चूंकि जंग लगने वाली है। तो उन्होंने इंडिया को मीम, एक गैर संजीदा मुल्क इंडिया को साबित कर दिया है। और ये जो मीम्स हैं और जिस तरह का ये उर्दू और अंग्रेजी में बनाए जा रहे हैं, ये इंडिया की जो रेपुटेशन है उसकी पाश पाश उसे कर गए। वो जो शाइनिंग इंडिया, इवन एक संजीदा मुल्क ही इंडिया नहीं रहा, संजीदा मुल्क नहीं रहा। दूसरी तरफ से इंडियन मीडिया जो काम कर रहा है, यानी ये इसी काबिल है कि इनके ऊपर मीम्स बनाए जाए और गैर संजीदा तौर पर इन्हें लिया जाए। ये इंडिया की जानिब से एक नैरेटिव बिल्डिंग या जो एक वॉर मॉन्गरिंग के दौरान जो हरकत की गई है, ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की हरकत है। इन्होंने ये किया है कि जनाब ये आदित्य राज कोल साहब हैं, इन्होंने और इंडिया के अंदर एक जाली बाकायदा से वो बनाया गया है, एक पेज बनाया गया और उसके अंदर लिखा गया कि पाकिस्तानी फौज के जो लोग हैं ये बड़ी तादाद में इस्तीफे दे रहे हैं और इनका मोराल डाउन हो गया है। लिहाजा ये इस्तीफे देकर जनाब ये जा रहे हैं और ये पाकिस्तानी फौज पीछे हट गई है। अब ये पूरा बाकायदे से नोट बनाया गया, ऊपर जनरल हेडक्वार्टर GHQ लिखा गया, रावलपिंडी लिखा, फिर इन्होंने नीचे टेलीफोन नंबर भी सही लिखा, फिर ईमेल भी सही डाली ISPR की, फिर पूरा जनाब एडवाइजरी नंबर और वो सारी चीजें लिखने के बाद आखिर में जाकर जो इन्होंने चलात मारी है वो ये है कि आखिर में जाकर दस्तखत करने से पहले ऊपर लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद की तरह जे लिखा, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद। अंदाजा लगा लें कि ये ऐसे कोई बुड़बक है या ऐसे को पागल हैं या ऐसा को पागल मीडिया है या ऐसे, मेरे ख्याल में ये जो जंग वाला एपिसोड इंडिया खत्म करे ना, इसमें से बाहर आए तो उसके बाद सबसे पहले ये दिमागी इलाज करवाएं अपने मीडिया का, या दिमागी इलाज कराएं ऐसे लोगों का या ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट का। इनका वाकईतन इन्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, इन्हें कोई डॉक्टर हो जो बिजली के करंट लगाए ताकि इनका दिमाग काम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया और जिंदाबाद लिखकर सारी चीजें इन्होंने बेड़ा गर्क कर रख दिया है और मुजफ्फराबाद को ये मुजफ्फराबाद लिख रहे हैं। और भाई ये मुजफ्फराबाद नहीं, मुजफ्फराबाद है। मुजफ्फराबाद को मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद ये जिंदाबाद, ये अजीबो गरीब किस्म की ये इन्होंने जो नई नई चीजें हैं ये ला रहे हैं। अब दूसरी इनकी हरकत देखें, पाकिस्तान के जो तमाम तर मीडिया के यूट्यूब चैनल है ये इंडिया के अंदर बैन कर रहे हैं। अच्छा, ना सिर्फ इंडिया के अंदर बैन कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ साहब का जनाब इंस्टाग्राम अकाउंट इन्होंने बंद कर दिया है। अब ख्वाजा आसिफ का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको बंद करने से जिंदाबाद इंडिया ने क्या हासिल कर लिया, यानी क्या जिंदाबाद इन्होंने कर ली। तो अंदाजा लगा लें किस तरह की सोच है। यानी मोदी एक तरफ ये कह रहा था हम तुम्हारा पानी बंद करेंगे, तुम घूंट घूंट को तरसोगे, हम जंग करेंगे, हम बहुत बड़ा मुल्क बन गए, हमारी इकोनॉमी बूम कर गई है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कामयाब होगी, हमारी डेमोक्रेसी दुनिया को अगले लेवल पर चली गई है, अमेरिका हमारा इत्तेहादी है। लेकिन असल बात यह है कि आज के दिन में इंडिया के पास ओपनली एक वो गुंडा जो दरिंदा है इजराइल का, उसके अलावा किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। यानी ट्रंप ने तो बिल्कुल सरसरी सी बातचीत की है, गुफ्तगू की है। उसके अलावा जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तुर्की खड़ा हुआ, अजरबैजान खड़ा हुआ, इनके बारे में किसी ने भी वैसी स्टैंडिंग पोजीशन नहीं ली। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इन्हें स्नब किया है। और फिर उसके बाद जो बाकी इनकी चीजें वो भी देख लें, मीडिया नैरेटिव और मीडिया प्रोपेगेंडा और बहुत बड़ा मीडिया है, वो शुगल है। यानी पाकिस्तानियों ने उसे खा पी कर ठट्ठा बनाकर रोजाना शुगल लगाते हैं। अभी मैं देखा एक बंदे ने लिखा हुआ खिड़की खोल करके बाहर देख कर आ रहा हूं, जंग लगी या नहीं लगी। ये कैसी जंग है? बल्कि अब एक और इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने इस जंग की तारीख भी दे दी है। यानी ये पहली जंग है जिसकी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा से तारीख दे दी है
کہ فلانی تاریخ کو جنگ شروع ہو جائے گی. میرے خیال میں ٹائم بھی دینا چاہیے تھا کہ اتنے بجے جنگ شروع ہو جائے گی. اب یہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور خواجہ آصف صاحب غیر سنجیدگی کی ایک نئی انتہا کو چھو رہے ہیں, اور ایک ایسے ٹائم میں کہ جب پاکستان کے اندر ان جیسے اکاؤنٹ, خواجہ آصف صاحب جیسے جو پورٹ فولیوز ہیں, یعنی دیکھیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آپ نے اہم ترین پورٹ فولیوز کے اوپر کون سی شخصیات کو بٹھایا ہوا ہے, ٹھٹھا بنا رہی ہیں, یہ اس ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے جو اس سے پہلے جا کر اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے حرکت کی ہے, یقین مانیں نیچے انڈینز لوگ کمنٹ کرتے ہیں, وہ ویڈیو خواجہ آصف کے چلاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب وہاں پر یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم کرائے کے دہشت گرد بناتے ہیں, حالانکہ دنیا اور تاریخ گواہ ہے, یعنی پوری ہسٹری ہمارے سامنے موجود ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی اسپانسر ٹیررزم نہیں کروایا, اور یہ انڈیا کرواتا رہا, اور یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں. اب یہ جو خواجہ آصف صاحب نے طلعت حسین صاحب کے شو میں کہا ہے, خواجہ آصف صاحب نے کہا, طلعت حسین صاحب کے شو میں کیا کہتے ہیں, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2 سے 4 دن میں پاک بھارت جنگ چھڑ سکتی ہے, 2 سے 4 دن میں. اب جب خبر آ گئی کہ جناب خواجہ صاحب نے تاریخ دے دی ہے, یعنی تاریخ یا تو عید کی ہوتی ہے یا شادیوں کی ہوتی ہے, یہ پہلی جنگ کی تاریخ ہے, اور یہ پہلا پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے جو جا کر جنگ کی تاریخ لے کر آیا ہے. اس پر خواجہ آصف صاحب نے جیو نیوز میں جا کر کہا ہے کہ میرے بیان کا غلط مطلب لیا گیا ہے, میں نے کہا تھا کہ اگلے 2-3 دن اہم ہیں, میں نے 3 دن میں جنگ چھڑ جانے کی کوئی بات نہیں کی تھی, لیکن خطرہ موجود ہے. تو اب خود یہ اندازہ لگا لیں کہ خواجہ آصف صاحب ایسے ٹائم میں آ کر یہ بالکل ایک مذاق بنے ہوئے ہیں اور ایک ٹھٹھا ہے, ایک ٹھٹے کی طرح یہ بہیو کر رہے ہیں. احمد رائی صاحب نے لکھا ہے کہ بھارت سے معاملات حل ہونے تک خواجہ آصف سے وزارت دفاع لے کر کسی سینسیبل بندے کو دے دیں. کبھی پاکستان کو دہشت گرد کہتے ہیں, کبھی انٹرویو پر وضاحتیں دیتے ہیں, قابلیت کے اعتبار سے انہیں وزارت ثقافت دے دیں. میرے خیال میں نہیں, قابلیت کے اعتبار سے انہیں وزارت جگت بازی دے دیں. خواجہ صاحب پنجابی میں جھکتے مار سکتے ہیں, یا پھر وہ چڈی پہن کر ڈنکیاں مار سکتے ہیں. خواجہ صاحب یہ نہیں چل سکتے, یہ ماڈرن جو ڈائنامکس ہیں یا جو نیریٹو کی وار ہے اس کے اندر خواجہ صاحب فٹ نہیں ہوتے. خواجہ صاحب میرے خیال میں اس سے بہتر میاں نواز شریف صاحب نے کیا, کم از کم بول ہی نہیں رہے کچھ, یعنی بالکل زبان انہوں نے منہ کے اندر, وہ کامران شاہد صاحب نے کہا تھا گنگلو رکھے ہوئے, میرے خیال میں زبان بالکل اندر لے کر چلے گئے, یعنی یہاں سے زبان نیچے اتار دی ہے. تو وہ اس سے بہتر ہے, یعنی اس طرح کی گفتگو خواجہ صاحب جو کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ کم از کم اس پر گفتگو ہی نہ کی جائے یا اس پر بات چیت ہی نہ کی جائے. ناظرین, مختلف جو اکاؤنٹس ہیں وہ کلیم کر رہے ہیں کہ انڈیا کا ایک ڈرون ہے اور اسے باقاعدہ سے مار کر گرایا ہے. یہ سرویلنس ڈرون ہے اور یہ آزاد کشمیر کی طرف اور بارڈر ایریا میں موو کر رہا تھا اور اسے گرا لیا گیا ہے, اور یہ پاکستانی فورسز نے کیا ہے. دوسری طرف جو ناظرین انڈیا کے جو ڈیفنس تجزیہ کار ہیں, بڑی پرومیننٹ شخصیات ہیں, ان کا یہ کلیم ہے کہ پاکستان اب اکیلا نہیں ہے بلکہ چائنا ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑے گا, اور چائنا اب اس جنگ کا حصے دار بن چکا ہے. انڈین میڈیا چائنا کے خلاف فل آن کیمپین چلا رہا ہے, فل آن. اب آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے بالی ووڈ کی فلمیں بھی چائنا کے خلاف بنیں گی. گوپی باؤ جو ڈرامہ بنائے گی وہ بھی آپ دیکھیے گا چائنا کے خلاف بنے گا. اب جو انڈین ڈراموں کے اندر آپ رامو کاکا دیکھیں گے وہ چائنیز ہوگا. تو یہ صرف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں, اور یہ جو اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی یہ جو ساری پھو پھان تھی یہ بھی بڑھ کے نکلی ہے. یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ نہ تو انڈیا ڈپلومیٹکلی چیزوں کو مینج کر سکا ہے, نہ انڈیا نیریٹو بنا سکا ہے, نہ انڈیا پروپیگنڈا کر سکا ہے, نہ انڈیا دنیا کو کال کر سکا, اور نہ انڈیا اپنی سنجیدگی اپنے ہی لوگوں کے اندر اسٹیبلش کر سکا ہے. نریندر مودی اس وقت ایک جوک بنا ہوا ہے گلوبل سٹیج کے اوپر, وہ بندہ ایک مسخرہ, ایک ٹھٹھا بنا ہوا ہے. بلکہ ان کا اپنے شخصیات کیا کہہ رہی ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ پروین سوانی صاحب کو سن لیں. ون آف دا موسٹ ریپیوٹیڈ مین, برائے مہربانی ٹائم ملے یوٹیوب پر جائیں, انہیں سرچ کریں, انہیں دیکھیں, انہیں فالو کریں. ایک سینسیبل بندہ ہے جو انڈیا کے اندر بول رہا ہے, سن لیں. 2020 میں پی ایل اے بھی آ کے بیٹھ گئی ہے ایسٹ لداخ کے اوپر سے, یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے. تو یہ بھی بنیادی طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جو چائنا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان اکیلے نہیں لڑے گا, چائنیز فوج بھی بڑی تعداد میں لداخ میں آ کر بیٹھ گئی ہے. چین اس جنگ میں انڈیا پر سائبر اٹیک کرنے والا ہے اور ہماری وہ ہر چیز جام کر دے گا جو انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے. انڈیا میں کچھ لوگ مودی کو وارننگ دے رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کے ہاتھوں انڈیا کو تباہ مت کرو, اور یہ بات درست ہے, چونکہ پاکستان تو خیر ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں, لیکن اس جنگ میں اگر کسی کو نقصان ہونا ہے تو وہ انڈیا کو ہونا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے. اگر کوئی مارا جائے گا تو انڈیا مارا جائے گا. اکنامکلی اگر آپ دیکھیں, ریپوٹیشن وائز دیکھ لیں, ان کا میڈیا دیکھ لیں برباد ہو کر رہ گیا ہے, مودی خود ایکسپوز ہو گیا ہے, تباہی بربادی ان کی نکل گئی ہے, ڈپلومیٹکلی انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو اس جنگ میں اگر کوئی مارا جائے گا تو وہ انڈین مارا جائے گا. ناظرین, اسی دوران ایک بڑی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ ڈیولپمنٹ برطانیہ میں ہوئی ہے. برطانیہ میں ایک پاکستانی صحافی کا آ جا رہا ہے کہ اظہر جاوید اس کا نام ہے, اس نے ایک انڈین سے پیچھے سے جا کر ٹنڈے ہو کر اسے انڈین جھنڈا چھینا ہے, اور انڈین جھنڈا چھین کر یہ بھاگا ہے. دیکھیں یہ گدوں والی حرکتیں نا پاکستانی صحافیوں کو برطانیہ میں پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں. حالانکہ ایک بڑا تگڑا ملک ہے, ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, لوگوں کے ذہن کھلتے ہیں. آپ انڈین جھنڈا ہو یا کسی بھی ملک کا جھنڈا ہو, آپ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. اس صحافی میں, اور یہ پاکستانی صحافی کہا جا رہا ہے اظہر جاوید, اس نے جس طریقے سے پیچھے سے ٹنڈا ہو کر انڈین جھنڈا کھینچا ہے,
یہ اس کے اوپر اس کو پکڑ کر پاکستانیوں کو اس سے معافی منگوانی چاہیے. آپ نہیں ان کا جھنڈا، یہ جھنڈا ان کے لیے گلوری ہے، یہ جھنڈا ان کے لیے عزت ہے، یہ جھنڈا ان کی پہچان ہے، یہ جھنڈا ان کی نیشنل آئیڈینٹی ہے. یو کینٹ ڈو. آپ میں اور مودی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اگر اس طرح کا صافی یہ حرکتیں کرے گا اور برطانیہ میں یہ کرے گا تو پھر اسے یقین مانے کہ یہ ابھی تک گدوں والی سوچ میں سے نہیں نکلا. معافی مانگنی چاہیے. میں خود شرمندہ ہوں جس طریقے سے جا کر اس میں اور مودی میں کوئی فرق، اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا جنہوں نے پاکستانی سفارت خانے کے شیشے جا کر توڑے تھے. انڈین جھنڈے کا احترام کریں. انڈیا کے اندر ایک جو مینٹالٹی ہے ہندوتوا نظریے والی گورنمنٹ اوپر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، یہ فسادی ہے. انڈین عوام فسادی نہیں ہے، انڈین لوگ فسادی نہیں ہے. پہلگام کے اندر جو واقعہ ہوا ہے ہمارے سینے چھلنی ہے. مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ پہنچا ہے کہ عام لوگ مارے گئے، عام شہری مارے گئے. یعنی انڈین جیسے گھٹیا تو ہم ہو ہی نہیں سکتے کہ جعفر ایکسپریس اور ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور انڈین میڈیا بی ایل اے کو نہ صرف سپورٹ کر رہا ہے بلکہ ان کی کیمپین چلا رہا ہے اور انہیں ہیرو بنا کر پیش کر رہا تھا. ایسا بے غیرت میڈیا تھا وہاں پر. اور یہ جو وار کی جا رہی ہے پاکستان میں بھی اور ہر جگہ پر یہ سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ اس کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہے. تو یہ جو اب خبر نکل کر سامنے آئی ہے، انڈیا فرانس سائن ا ڈیل آف 63,000 کروڑ 63,000 کروڑ میگا ڈیل ٹو بائی 26 رافیل میرین ایئر کرافٹ. یعنی میرین ایئر کرافٹ رافیل کے فرانس سے انڈیا اگین 63,000 کروڑ کے خریدنے جا رہا ہے. یہ وہ انڈیا ہے جہاں پر باتھ روم نہیں ہے. یہ وہ انڈیا ہے جہاں پر خواتین بچہ پیدا کرتے ہوئے سب سے زیادہ خواتین مر جاتی ہیں. یہ وہ انڈیا ہے جہاں پر لوگوں کو صاف پانی نہیں ملتا. تو اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ وار اکانومی ہے، یہ جنریٹ کی جا رہی ہے، پیسہ جنریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ سارا مودی کی جیب میں جائے گا یا اس کے حواریوں کی جیب میں جائے گا. اس سے پہلے جو 36 رافیل اس نے خریدے تھے اس ڈیل کے اوپر بھی بہت سارے سوالات بلکہ بہت سارے کرپشن کے الزامات ان کے اوپر بڑے سیریس لگے تھے. اگین یہ اپنے لوگوں کو جنگ کے اندر جھونک کر اس طرح کی ایک ڈیل بنا رہے ہیں. وار کو، جنگ کو ہمیشہ پولیٹیکلی استعمال کیا جاتا ہے، یا تو اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے، یا پھر الیکشنز کے اندر ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے، یا پھر پیسہ بنانے کے لیے. چونکہ وار ایک بزنس ہے، وار ایک پولیٹیکل گین ہے. جنگ اصل میں ایک ہتھیار کے طور پر سیاست کے اندر، ایک جدید سیاست کے اندر استعمال کیا جاتا ہے اور وہی چیزیں مودی کر رہا ہے. ناظرین، دوسری طرف جو سرم جاوید صاحب ہیں انہیں گرفتار کیا گیا تھا، ان کے حوالے سے ایک بالکل بھونڈی قسم کی ایف آئی آر سامنے آئی ہے. بھونڈے قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں. دیٹس ویری سیڈ کہ ایک ایسا ٹائم ہے جب ہم سب کو جڑنا چاہیے تھا. دھاندلی کے خلاف احتجاج، سنم جاوید کا قصور نکلا. ایف آئی آر کے مطابق سنم جاوید نے 8 فروری کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر کے عوام الناس کو تکلیف پہنچائی اور ریاست پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز نعرے بازی کی ہے. اس وجہ سے سنم جاوید صاحبہ اور ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا ہے. دیٹس ویری سیڈ. سنم جاوید آپ کی کرٹک ہے، سنم جاوید آپ کے خلاف بولتی ہیں، سنم جاوید کے اندر ترقی ہے، اس کا حق ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے وہ آپ سے سوال بھی کرے، وہ اپنی ترقی بھی دکھائے، وہ آپ سے پوچھے بھی. لیکن یہ ظلم، زیادتی ایک ایسے ٹائم میں جب کروشل ٹائم ہے، جب ہماری بارڈرز کے اوپر ہمارا فوجی جوان کھڑا ہے، جب ہماری ایئر فورس ہائی الرٹ ہے، جب ہمارا دشمن پھلائے بیٹھا ہوا ہے، دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ. پاکستان کے اندر بھی ناظرین بہت ساری خبریں ہو رہی ہیں، لیکن سچ بتاؤں دل اٹھ گیا ہے. یہ اب انہیں رپورٹ کرتے ہوئے گھن آتی ہے. جس طریقے سے پاکستان میں ڈیموکریسی کو روندا گیا ہے، عدالتوں کو روندا گیا ہے، پارلیمان کے اندر جو بیٹھے ہوئے تقریریں کر رہے ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، اپنا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اپنی کوئی ان کی پرسنالٹی نہیں ہے. دیٹس اے ویری سیڈ ریالٹی. لیکن ہم ایک بہت زیادہ ہم ڈیٹیریوریٹ کیے ہیں، اتنے ڈیٹیریوریٹ کیے کہ خود ہی گھن آتی ہے بہت ساری چیزوں سے. اور اللہ کرے کہ یہ جو کرائسس ڈیولپ ہوا ہے اس میں سے ہمارے لیے خیر نکلے، اور وہ خیر صرف یہ ہے کہ ہم سب جڑ جائیں، ہماری جو سیاسی سمت ہے وہ ٹھیک ہو جائے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.